قرآن پاک کی جو تعلیمات کا نچوڑ ہے نا جی، اس کو ہم دیکھیں تو جھوٹ بولنے والے پر اللہ کی لعنت ہے، چھوٹا جھوٹ ہو یا بڑا جھوٹ ہو، جھوٹ بولنے والے کو ہدایت کبھی نصیب نہیں ہوتی۔ آپ نے سنی ہوگی وہ آیت قرآن پاک کی، قولوا قولا سدیدا، سچی بات کہو، اس کا نتیجہ یصلح لکم اعمالکم، اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو درست کر دے گا، یغفر لکم ذنوبکم، اور تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اسی کے برخلاف اگر جھوٹ بولیں گے تو ہدایت نصیب نہیں ہوگی۔ جھوٹ ہلاک کر دیتا ہے، یعنی تباہ و برباد کر دیتا ہے بالآخر۔ حدیث میں ہے مومن کے بارے میں تصور کہ مومن سب کچھ ہو سکتا ہے لیکن جھوٹا نہیں ہو سکتا اور بددیانت نہیں ہو سکتا۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے، اس کا مفہوم ہے کہ بہت بڑی خیانت یہ ہے کہ تم اپنے بھائی سے وہ بات کرو وہ تمہیں سچا سمجھ رہا ہو لیکن تم در حقیقت جھوٹ بول رہے ہو۔ اس بات کو بہت بڑی خیانت کہا گیا ہے حدیث شریف میں۔ مسلم شریف میں اس حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ قیامت کے دن اللہ اس شخص کو سخت عذاب دے گا، نہ اس کے گناہوں سے پاک کرے گا، نہ اسے کلام کرے گا، جو جھوٹ بول کر چیزیں فروخت کرتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک شخص آپ کے پاس کوئی چیز لینے آیا اور آپ تاجر ہیں، اس نے آپ نے قیمت بتائی، اس نے کچھ سودا کرنا چاہا تو آپ کہیں جی جو مجھے تو گھر میں اتنے کی پڑی ہے، حالانکہ گھر میں اتنے کی نہیں پڑی تھی، جھوٹ بول دیا بولنے کے لیے۔ اس قسم کے جو بیانات دے دینا جو ہے نا وہ ایک سخت گناہ ہے، اور یہ جھوٹ بول کر چیز فروخت کرنے کے مترادف ہے۔ جھوٹی قسم کھا کر دوسروں کا مال ناحق لینے والے پر جنت حرام ہے اور جہنم واجب ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگرچہ وہ کوئی معمولی چیز ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگرچہ وہ ایک پیلو کی لکڑی یعنی ایک مسواک کی لکڑی ہی ہو، اگر اسے جھوٹ بول کے فروخت کیا گیا تو بھی یہی حال ہوگا۔ امام حاکم ابن ماجہ میں انہوں نے لکھا ہے کہ قیامت کے دن جھوٹی گواہی دینے والے کے قدم ہل نہیں سکیں گے جب تک کہ اس کے لیے جہنم یعنی آگ واجب نہ کر دی جائے۔